دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے ظلم و ستم ہوئے ہیں؟ اور انہوں نے جب ان کا ایک ہی نعرہ تھا، احد احد، یعنی کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اور مکے کی گلیوں میں انہوں نے کتنا ظلم سہا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو آزاد کرایا۔ اور جب ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ تو یہی ہوتی ہے سچی محبت۔ جو صحابہ اکرام ہوا کرتے تھے وہ دل سے محبت کیا کرتے تھے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو کے ذریعے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، التجا ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، بیل بٹن کو ضرور دبائیں جس سے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو بےحد پسند آئے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ لیٹس بگن۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم صحابی تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا مؤذن اسلام مقرر فرمایا۔ ان کی آواز میں ایسی تاثیر، گہرائی اور نورانیت تھی کہ جب وہ اللہ اکبر کہتے تو مدینے کی گلیاں ایمان کی خوشبو سے مہک اٹھتی۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زندگی کا مکمل واقعہ بیان کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا اصل نام بلال بن رباح تھا اور آپ حبشہ سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے والد کا نام رباح اور والدہ کا نام حمامہ تھا جو ایک کنیز تھی۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کا رنگ سیاہ اور قد لمبا تھا۔ آپ کا جسم دبلا پتلا اور آنکھیں سرخی مائل تھی۔ آپ کے رخساروں پر گوشت کم تھا۔ آپ کی آواز بلند اور باوقار تھی۔ تاریخ کی روایات کے مطابق حضرت بلال رضی اللہ عنہ بچپن ہی میں غلام بنا کر حبشہ سے مکہ مکرمہ لائے گئے۔ بعض مؤرخین کے مطابق آپ کی والدہ حمامہ حبشہ سے اغوا کی گئی تھی یا جنگ کے نتیجے میں قریش کے قبضے میں آئی اور غلام بنا دی گئی، اور بلال حبشی رضی اللہ عنہ انہی کی اولاد تھے۔ بعد میں قریش کے سردار امیہ بن خلف نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو خرید لیا۔ یوں حضرت بلال امیہ بن خلف کے غلام بنے اور مکہ میں اس کے مال مویشیوں کی دیکھ بھال اور اس کے دوسرے کام کرتے رہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ابتدا ہی سے شریف النفس تھے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے کئی مرتبہ آپ سے ملاقات کر چکے تھے اور ان کے اخلاق سے بے حد متاثر تھے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طور پر مکہ میں غلاموں، کمزوروں اور مظلوموں تک اسلام کا پیغام پہنچایا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ان خوش نصیب لوگوں میں شامل تھے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذاتی طور پر توحید اور اسلام کی دعوت دی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، اخلاق، کردار اور توحید کی تعلیمات سے بہت متاثر تھے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اللہ ایک ہے اور باطل معبودوں کی نفی کا پیغام رکھا تو حضرت بلال نے فوراً دل سے اسلام قبول کر لیا۔ امیہ بن خلف کو جب معلوم ہوا کہ میرا غلام میرے خدا کی عبادت نہیں کرتا تو وہ بھڑک اٹھا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر ظلم و ستم شروع کرنے لگا۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کے بعد امیہ بن خلف نے اپنا یہ دستور بنا لیا تھا کہ وہ روزانہ دوپہر کے وقت آپ کو قید خانے سے نکالتا اور جلتی ہوئی ریت پر لٹا کر آپ کے سینے پر تپتی ہوئی چٹان رکھ دیتا۔ اس حالت میں آپ پر کوڑے برسائے جاتے اور کہا جاتا کہ وہ ہمارے خدا کو تسلیم کرے۔ امیہ بن خلف کا یہ ظلم آہستہ آہستہ بڑھتا چلا گیا۔ امیہ بن خلف کے ظلم و ستم کے جواب میں آپ کی زبان پر صرف ایک ہی آواز ہوتی، احد احد۔ آپ کو کئی روز تک بھوکا رکھا جاتا، مگر اس سب کے باوجود بھی آپ کے عزم و استقلال میں کسی قسم کا فرق نہ آیا۔ امیہ بن خلف آپ سے پوچھتا کہ بتا تیرا خدا کون ہے؟ آپ فرماتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا میرا خدا ہے۔ آپ کا یہ جواب سن کر
امیہ بن خلف اور زیادہ غصے میں آ جاتا اور کہتا، اس کا مطلب ہے کہ تم ہمارے خدا کا انکار کرتے ہو۔ آپ فرماتے کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کا اقرار کرتا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امین ہے اور ان کا کہنا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں قبول اسلام سے پہلے حج کی غرض سے مکہ مکرمہ گیا۔ میں نے مکہ میں حضرت بلال کو اس حال میں دیکھا۔ حضرت سیدنا بلال نان و آب سے محروم، نہایت کمزور حالت میں تھے۔ ان کے گلے میں ایک لمبی سی رسی تھی جسے مکہ کے بچے پکڑے ہوئے تھے اور نہایت سختی سے کھینچ رہے تھے۔ اس حالت میں بھی حضرت سیدنا بلال کی زبان سے صرف ایک ہی جملہ نکل رہا تھا، احد احد۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی آزمائش کا دور بلا آخر ختم ہوا۔ امیہ بن خلف آپ کو ایک کھلے میدان میں لے گیا اور مضبوطی کے ساتھ لکڑی کے کمبے سے باندھ دیا اور کوڑے برسانا شروع کر دیے۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے منہ سے احد احد کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ امیہ بن خلف کوڑے برساتا رہا، ایک کے بعد ایک مسلسل کوڑے پڑتے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ روزانہ آتے جاتے یہ منظر دیکھتے۔ وہ اکثر سوچا کرتے کہ کس طرح میں حضرت بلال کو ان کے مظالم سے چھڑاؤں۔ ایک دن بلا آخر حضرت ابوبکر صدیق نے امیہ بن خلف سے کہا، تم کب تک اس مظلوم پر ظلم ڈھاتے رہو گے؟ امیہ بن خلف نے جواباً کہا، اگر تمہیں اس پر زیادہ ترس آ رہا ہے تو تم اسے خرید لو۔ حضرت ابوبکر صدیق فوراً تیار ہو گئے اور اس سے قیمت دریافت کی۔ امیہ بن خلف نے 200 درہم مانگے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے 200 درہم ادا کر دیے اور حضرت بلال کو فی سبیل اللہ خرید کر آزاد کر دیا۔ یوں حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی آزمائش کا دور ختم ہوا۔ دوسرے روز حضرت ابوبکر صدیق حضرت بلال کو لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کے گھر میں تشریف فرماتے۔ جب آپ نے حضرت بلال کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ جو اس وقت کم عمر تھے، انہوں نے آپ سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی، یہ وہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت بلال کو گلے لگا لیا اور فرمایا، اے بلال، جب تک یہ دنیا باقی ہے یہ بات ہمیشہ یاد رکھی جائے گی کہ راہ اسلام میں تکلیفیں برداشت کرنے والے تم پہلے ہی شخص ہو۔ یہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی ملاقات تھی۔ اس کے بعد حضرت بلال نے اپنی پوری زندگی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے وقف کر دی تھی۔ چاہے خوشی ہو یا غم، سفر ہو یا قیام، وعظ ہو یا تبلیغ یا جنگ کا میدان، آپ ہمیشہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر رہے۔ آپ کو خادم رسول ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ جب آسمان نبوت سے اذان کا نور نازل ہوا اور نماز کے لیے بلانے کا طریقہ مقرر کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانثار سچے عاشق حضرت بلال حبشی کو بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت بھرے لہجے میں فرمایا، اے بلال، اذان دو۔ یہ آواز نبی کا حکم تھا اور بلال کا دل اس حکم پہ جھوم اٹھا۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے مدینہ کی فضا میں پہلی مرتبہ اذان کی صدا بلند کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو گویا زمین و آسمان جھوم اٹھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت بلال کی اذان بہت محبوب تھی۔ ان کی آواز میں سوز، خشوع اور ایسی گہرائی تھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا کرتے، اے بلال، اپنے اذان کے ذریعے ہمارے دلوں کو راحت دو۔ جب مدینہ منورہ کی فضائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی میں سونی ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے تو حضرت بلال پر گویا غم فراق کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت بلال نے مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا۔ فرمایا، مدینہ میں میرے لیے چین کہاں، جہاں ہر سمت وہی محبوب کی یادیں ہیں۔ چنانچہ آپ شام کی طرف روانہ ہو گئے۔
اور اپنی عبادات میں مصروف ہو گئے۔ ایک رات آپ نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بلال، یہ کیا بے وفائی ہے؟ کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم میری زیارت کے لیے آؤ؟ وہ فوراً بیدار ہوئے، سواری تیار کی اور دل میں ایک ہی ارادہ تھا، اب مدینہ جانا ہے، میرے آقا کی زیارت کے لیے جانا ہے۔ مدینہ منورہ پہنچ کر قبر مبارک پر حاضری دی، وہاں روتے رہے اور اپنے چہرے کو قبر مبارک پر ملتے رہے۔ صحابہ کرام دوڑ کر آئے، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما بھی آپ سے ملنے آئے۔ سب نے عرض کیا، بلال، ہمیں وہی اذان سنا دو جو ہم نے رسول اللہ کے زمانے میں سنی تھی۔ حضرت بلال نے پہلے تو انکار کیا، فرمایا، میں اذان اب نہیں دے سکتا، میرے دل میں وہ ہمت نہیں رہی۔ لیکن جب حسنین کریمین نے التجا کی تو محبت اہل بیت اور عشق رسول نے ان کا دل نرم کیا۔ فرمایا، اگر تم دونوں نے کہا ہے تو بلال اذان ضرور دے گا۔ پھر وہی منظر ہوا، وہی بلال، وہی کلمات اور وہی صدا۔ حضرت بلال نے اذان شروع کی، لیکن جب وہ اشہد ان محمد الرسول اللہ پر پہنچے تو آپ کی آواز لرزنے لگی، جذبات کا طوفان ٹوٹ پڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد نے دل کو چیر دیا۔ مدینہ کا ایک ایک فرد رونے لگا، صحابہ، بچے، عورتیں، سب پر گریہ طاری ہو گیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ مدینہ بھر میں کوہرام مچ گیا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پھر لوٹ آیا ہو، اور حضرت بلال خود بھی اس قدر رکت میں آئے کہ اذان مکمل نہ کر سکے، بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ جب ہوش آیا، صحابہ کرام نے تسلی دی، دلجوئی کی، لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے دکھ بھری آواز میں فرمایا، میں اذان اب نہیں دے سکتا، میرے دل میں وہ طاقت نہیں رہی۔ اس لیے حضرت بلال نے صحابہ کرام سے الوداع کیا۔ چنانچہ آپ مدینہ سے رخصت ہو گئے اور شام کی طرف روانہ ہو گئے، جہاں آپ نے بقیہ زندگی عبادت، جہاد اور فقر میں بسر کی۔ تو دوستو، دیکھا آپ نے یہ ویڈیو کس طرح سے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی بے صبری سے امتحان دیا اور بہت ہی بخوبی نبھایا بھی، کتنا صبر کرا انہوں نے ظلم کو، اور ایک ہی نعرہ لگاتے رہے، احد 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 احد۔ بہت ہی خوب، بہت ہی پیارا لگا ویڈیو۔ آپ کو کیسا لگا ویڈیو کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آیا تو لائک کریں، دوستوں کو ضرور شیئر کریں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو بے حد پسند آیا ہوگا۔ تو چلیے ہمیں اجازت دیجیے، ہم اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔